السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ سمیع خان اور آپ دیکھ رہے ہیں بول پنڈی بول۔ ناظرین، تاریخ انسانی نے بہت بڑے بڑے جرنیل دیکھے، بہت عظیم سپہ سالار دیکھے، جن کے حصے میں بہت بڑی بڑی فتوحات آئیں اور انہوں نے بڑے بڑے معرکوں میں حصہ لیا۔ لیکن آج میں آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں ایک ایسے جرنیل، ایک ایسے سپہ سالار کا جس کے مقابلے میں ایک بہت بڑی فوج تھی اور اس کے ایک سپاہی کا مقابلہ دشمن کے 66 سے 67 سپاہیوں کے ساتھ تھا۔ یعنی ایک طرف 3000 سپاہی تھے تو دوسری طرف 2 لاکھ کا مجمع تھا۔ ظاہری بات ہے اتنی بڑی تعداد کو فیس کرنے والا ایک دل گردے والا ہی آدمی ہو سکتا ہے، اور میں تو اسے تاریخ انسانی کا سب سے بڑا جرنیل مانتا ہوں، کیونکہ اگر آپ کے سامنے 2 لاکھ بندے ہیں اور آپ یہاں صرف 3000 ہوں تو مخالف فوج کی دہشت ہی اتنی ہے جو کہ آپ کو میدان چھوڑنے پر مجبور کر سکتی ہے۔ اور مقابل بھی کون سی فوج؟ اپنے وقت کی سب سے بڑی فوج، آپ یقیناً سمجھ گئے ہوں گے میں رومنس کی بات کر رہا ہوں، اور جس جرنیل کا میں حوالہ دے رہا ہوں اس کو بھی آپ نے بوجھ لیا ہوگا، جی ہاں، خالد بن ولید۔ ناظرین، آج میں آپ سے جنگ موتا کا واقعہ شیئر کرنے جا رہا ہوں، جو میری نظر میں تاریخ انسانی کی بہادری کی ایک بہت بڑی مثال ہے، اور اس کے پیچھے ایک بہت بڑی تاریخ ہے۔ ہم اس کو مختصراً آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ واقعہ ناظرین کچھ یوں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایلچی یا سفیر جن کو آپ بولتے ہیں مختلف علاقوں کی طرف بھیجے، اور جو سفیر ہرکل کی طرف بھیجا گیا، روم کی طرف بھیجا گیا، اسے شرجیل نے، جو کہ اردن اور اس کا گورنر تھا، اس نے اس کو شہید کر دیا۔ ناظرین، سفیروں کا قتل جو ہے وہ ایک کھلا اعلان جنگ تصور کیا جاتا ہے۔ جب سفیر کے قتل کی اطلاع، شہادت کی اطلاع نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچی تو ان کو یہ بات سخت ناگوار گزری۔ انہوں نے ایک لشکر جو 3000 افراد پر مشتمل تھا وہ ترتیب دیا۔ لشکر کی باغ دوڑ انہوں نے زید بن حارثہ کے حوالے کی اور فرمایا کہ اگر زید شہید کر دیے جائیں تو اس کے بعد جعفر بن طیار لشکر کو لیڈ کریں گے، اور اگر جعفر بن طیار بھی شہید کر دیے جائیں تو عبداللہ بن رواحہ وہ لشکر کی قیادت کریں گے، اور اگر جعفر بن طیار بھی شہید ہو گئے تو اس کے بعد لشکر کی قیادت عبداللہ بن رواحہ کریں گے، اور اگر عبداللہ بن رواحہ بھی شہید ہو جائیں تو پھر لشکر کو اجازت ہوگی کہ وہ جس شخص کو بھی چاہے اپنا سپہ سالار چن سکتا ہے۔ ناظرین، یہ لشکر چلتے چلتے موتا کے مقام پر پہنچا جو اردن کے قریب ہے، تو انہیں معلوم ہوا کہ ہرکل تقریباً 1 لاکھ رومن سپاہیوں کے ساتھ وہاں پر موجود ہے، اور تقریباً اتنے ہی تعداد میں، یعنی 1 لاکھ اور مختلف قبائل کے لوگ اس کے شامل ہیں، اور اس لشکر کی تعداد 2 لاکھ تھی۔ اور یہ 3000 سرفروش صحابی رسول جنہوں نے اتنا بڑا لشکر دیکھا، اپنے سامنے پایا، تو یہ کچھ پریشان ہو گئے، ان کو سمجھ میں نہ آیا کہ اتنے بڑے لشکر کا مقابلہ ایک مٹھی بھر لشکر کیسے کرے گا۔ باہمی صلاح و مشورہ شروع ہوا، لوگوں کی رائے لی جانے لگی کہ اس صورتحال میں کیا کرنا چاہیے۔ اکثریت کا یہ خیال تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میسج بھیجنا چاہیے اور ان سے مشورہ لینا چاہیے، پھر وہ جیسا حکم دیں اسی طرح کر لینا چاہیے۔ لیکن اس موقع پر زید بن حارثہ اور عبداللہ بن رواحہ کا یہ موقف سامنے آیا کہ ہمیں آگے بڑھ کر جس پرپس کے لیے ہم نکلے ہیں اس کو حاصل کرنا چاہیے اور پیٹھ نہیں دکھانی چاہیے۔ بہرحال مسلمان آگے بڑھے اور انہوں نے دشمن کا مقابلہ کرنے کی ٹھانی۔ ناظرین، چشم فلک نے پھر وہ منظر دیکھا کہ 3000 کا لشکر اور 2 لاکھ کے بڑے لشکر سے ٹڈی دل سے ٹکرا گیا۔ مسلمان بہت بہادری بے جگری سے لڑے، زید بن حارثہ لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ اس کے بعد علم جعفر بن طیار نے اٹھایا،
آپ بھی لڑتے لڑتے بہادری سے شہید ہو گئے، آپ کے دونوں بازو کاٹ دیے گئے، اور مختلف روایتوں میں آپ کے جو جسم کے سامنے والے حصے پہ ہے ان میں زخموں کی تعداد مختلف ہے۔ بہرحال کہا جاتا ہے کہ 70 سے 90 زخم لگے آپ کے سامنے والے جسم پر، ایک بھی زخم آپ کی پیٹھ پر نہ تھا۔ اور جب آپ کے بازو کٹے تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جنت میں 2 اور بازو دے دیے، اسی لیے آپ کا نام جعفر بن طیار، طیار سے مراد اڑنے والا، یعنی آپ جنت میں اپنے بازوؤں کے بلبوتے پر اڑیں گے۔ جعفر بن طیار کی شہادت کے بعد عبداللہ بن رواحہ نے لشکر کی کمان سنبھالی، آپ بھی بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے، اور اس کے بعد لشکر نے متفقہ طور پر خالد بن ولید کو اپنا سپہ سالار چن لیا۔ خالد بن ولید کے سامنے جو سب سے بڑا مسئلہ درپے تھا وہ لشکر کی بحفاظت وہاں سے نکالنا تھا، کیونکہ دشمن، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ 2 لاکھ کے دشمن میں 3000 کی تو کوئی اوقات نظر نہیں آتی، اور لشکر کو بھی اس طرح نکالنا تھا کہ رومیوں پر مسلمانوں کی دھاک بیٹھ جائے، اور کوئی ایسا تاثر بھی نہ آئے کہ اس میں مسلمانوں کو شکست ہو گئی۔ اگر مسلمان پسپائی اختیار کرتے ہیں اور رومی لشکر بڑھ کر ان کا پیچھا کرتا ہے تو پھر مسلمانوں کے لیے وہاں سے جان بچانے کی کوئی دوسری صورت نظر نہیں آنی تھی۔ خالد بن ولید نے اپنی بہترین حکمت عملی کا مظاہرہ کرتے ہوئے لشکر کی ترتیب بدل دی، اور مختلف روایتوں میں ناظرین مختلف باتیں ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ایک دستہ ہٹا کر پہاڑی کے اوکپ میں پھینک دیا اور اس کو ان گھڑ سواروں کو وہاں پر ایسے دوڑایا جس سے یہ تاثر ملا کہ شاید مسلمانوں کو کمک آن پہنچی ہے۔ یہ دیکھ کر، گرد و غبار کا طوفان دیکھ کر رومیوں کے حوصلے پست ہو گئے۔ انہوں نے سمجھا کہ مسلمانوں کی مدد کے لیے مزید تازہ دم فوج آ گئی ہے، تو انہوں نے پسپائی اختیار کی اور آگے بڑھ کر مسلمانوں پر حملہ نہیں کیا، اور خالد بن ولید بڑی مہارت سے مسلمان فوج کو وہاں سے واپس پیچھے نکال کے لے آئے۔ اس جنگ میں ناظرین 12 مسلمان شہید ہوئے اور حضرت خالد بن ولید کے ہاتھ سے 9 تلواریں ٹوٹیں۔ ناظرین اس مارکے میں جو ایک اور بڑا انٹرسٹنگ واقعہ ہے، یقیناً آپ میں سے بہت سارے لوگ اس کو آپ نے سن رکھا ہوگا اور اس کو جانتے ہوں گے۔ آپ کو معلوم ہے کہ جب یہ مارکہ ہو رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ میدان لے آیا، اور ان کو یوں محسوس ہوا، صحابہ جو ان کے سامنے موجود تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یوں ارشاد فرمایا کہ زید شہید ہو گئے، اور اس کے بعد اب علم جو ہے وہ جعفر بن طیار کے ہاتھ میں ہے اور وہ بھی شہید ہو گئے، اور عبداللہ بن رواحہ کے بارے میں بھی انہوں نے یہ ارشاد فرمایا اور آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک معجزہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کو کس طرح دیکھا، کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے میدان کی منظر کشی کی، اس میں بھی ہمارے لیے ایک نشانی ہے۔ اور ناظرین تو ہم بات کر رہے تھے اس واقعے کی جس سے حضرت خالد بن ولید مسلمانوں کی فوج کو بحفاظت باہر نکال کر لے کر آئے۔ اس واقعے کا، اس جنگ کا امپیکٹ کیا پڑا ناظرین، آپ جانتے ہیں۔ اگر میں آپ کو سادہ لفظوں میں سمجھانا چاہوں تو آپ اس کی مثال اس طرح سمجھیں کہ اگر آج ایک چھوٹا سا ملک جیسے کوئی افریقہ کا ملک ہے، ہم ایتھوپیا کی بات کر لیتے ہیں، وہ امریکہ پر چڑھ دوڑے اور امریکہ اس کے مقابلے میں آ جائے اور ایتھوپیا اس جنگ میں بچ جائے، تو ایسی ہی کچھ صورتحال کا سامنا حضرت خالد بن ولید کو بھی کرنا پڑا تھا۔ ایک بہت بڑی اپنے وقت کی سپر پاور کے ساتھ، اور جس کی فوج 2 لاکھ پر تھی، اس کے سامنے 3000 اپنے ساتھیوں کو حفاظت سے نکال لینا کسی جیت سے کم نہ تھا۔ تو ناظرین اس کا امپیکٹ یہ پڑا کہ آس پاس کے سارے علاقوں میں مسلمانوں کی دھاک بیٹھ گئی، اور اس سے اسلام کو بہت زیادہ بوسٹ ملا، اور اس سے تمام دنیا کو یہ ایک پیغام ملا کہ مسلمان اب ایک ناقابل شکست ابھرتی ہوئی قوت ہیں اور اب وہ پیچھے ہٹنے والے نہیں۔ ناظرین یقیناً آپ کو اس عظیم سپہ سالار کی ایک چھوٹی سی ایپیسوڈ جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی
दर हकीकत वो अपने अंदर एक बहुत बड़ी तारीख रखती है। ये वाक़या आपको यकीनन पसंद आएगा। देखते रहिए हमारा चैनल बोल पिंडी बोल, और जाते जाते लाइक और सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलिएगा, ताकि आपको हमारे आने वाले व्लॉग पर वक्त मिल सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।